بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے اور مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے عورت کو کن اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر ہیں کہ عیب و خوبیاں کیا ہیں، ان میں ایسی کیا کم ماگی ہے تھی کہ جس نے مجھے روحانی خوشی نہ دی۔ میری ساس معذور تھی، گھر کے بھاری کام نہیں کر سکتی تھی، تبھی اس نے بیٹے کی شادی کی ٹھان لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، نہ ہی میری کم عمری پر دھیان دیا۔ اسے تو بس ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بے زبان گائے کی طرح دوڑ دوڑ کر اس کے کام کرے، جبکہ میرے بڑوں نے یہ سوچ کر میرا ہاتھ ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں تھما دیا کہ چلو بیٹی کو گھر مل گیا۔ میری 5 بہنیں اور بھی تھیں اور ابا ملاح تھے۔ جب دریا چڑھا ہوتا ہے تو روزگار ہو کر بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ملتا۔ ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر میں شادی شدہ زندگی میں کسی قسم میں صحیح طریقے سے رہ نہ سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ قدیر کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے مجھے تو توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی وجہ بنی، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی۔ ایک دن اس نے آٹے میں نمک زیادہ ہونے کے بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دی۔ خیر، اس کی مشکور ہوں کہ اس نے میرا ممتا کو زخمی نہ کیا اور یہیں بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اس نے بھی بچے سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ بیٹی کنواری ہو یا متعلقہ، بوجھ ہی ہوتی ہے۔ میکے کے در و دیوار اس وقت تک اس کے لیے اپنے رہتے ہیں جب تک اس کا جیون ساتھی اس کی ڈولی اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ تاہم کچھ بد نصیب ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ڈولی ایک سے زیادہ بار بھی اٹھائی جاتی ہے۔ میں تو اس بات کو بھی قسمت کا کھیل ہی سمجھتی تھی۔ اب جو شخص میرا طلبگار بن کر آیا تھا، میں نے اسے اپنے دکھوں کا مداوا سمجھ لیا، اور وہ تمام امیدیں اور توقعات جن کے دیپک کبھی میرے دل میں بجھ کر رہ گئے تھے، اس کے آنے سے ہی ایک بار پھر روشن ہو گئے۔ میرے دوسرے شوہر کا نام زمان خان تھا اور وہ گاؤں کے رہنے والا تھا۔ نئے گھر میں آ کر چند دن تو آرام سے رہی، مگر پھر جلد ہی یہ حقیقت اشکار ہو گئی۔ تقدیر نے دوسری بار بھی میرے ساتھ مذاق کیا۔ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ وہ میرے ننھے منھے بیٹے کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری کے بے زبان بچے کو دیکھتا ہے۔ جلد ہی بچے کا وجود ہمارے درمیان تنازع بن گیا، اور وہ جب میرے منھے کی جانب نظر کرتا تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دکھنے لگتیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی خطی مجھ کو ہراساں کر دیتی۔ میں کانپ جاتی، کبھی سوچتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی ویرانے پہاڑ دامن میں جا کر چھپ جاؤں اور اپنے سہمے ہوئے بچے پر ممتا کے تحفظ کا آنچل اس طرح ڈھانپ دوں کہ اسے کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ لیکن میری مجبوریاں پاؤں کی زنجیریں بن جاتی۔ خیال آتا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں کس کے منہ بند کروں گی؟ لوگ میرے میکے والوں کو جینے نہ دیں گے، جبکہ قبلے کی رسم کے مطابق وہ بیٹی کا رشتہ دینے کے عوض زمان خان سے مقررہ رقم بھی لے چکے تھے۔ یہ بھی سوچتی تھی کہ بچے کا تحفظ تو ماں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ زمانے کی ٹھوکروں نے سے بچانے کے لیے ہی مجھے نادان نے اس ننھی سی جان کو ستیلے باپ کی ٹھوکروں پر ڈال دیا، مگر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک طرح بولنا بھی نہیں سیکھا تھا کہ ستیلے باپ کے ظلم نے اسے زبان گنگ کر دی، اور وہ اس شخص کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ کبھی کوڑے کے پیچھے چھپ جاتا تو کبھی چادر اوڑھ کر کسی کونے میں دب کے بیٹھ جاتا، مگر وہ یہی روح انسان بہانے سے بچے کو مارنا شروع کر دیتا۔ ہائے ہائے کرتی بھاگتی، اس وار کو خود پر روکتی اور اپنے بچے کو بچاتی، تب ہی اس کا ہاتھ نہ رکتا۔ نہ جانے اس خبیث روح نے میرے بچے سے کون سی محرومیوں کا انتظام لیتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ بعض اوقات ذرا سی خطا پر میرے گلاب کو اتنا مارتا کہ مجھے اس پھول سے بدن کی سقائی کرنا پڑتی۔ کسی عورت کے سامنے اس کے گبرو جوان بیٹا تشدد کا نشانہ بن رہا ہو تو اس کی روح چیخ اٹھتی ہے، جبکہ میرا بچہ تو ابھی صرف 5-6 برس کا تھا۔ وہ ذرا زور سے مجھے اماں اماں کہہ کر بھی پکارتا تو ستیلا باپ اسے گدھے کی طرح جھپٹ پڑتا اور بلا وجہ پیٹنا شروع کر دیتا۔ پھر میرے شوہر کو یہ دور جلدی جلدی پر آنے لگے۔ اب وہ کسی بہانے کا بھی انتظار نہ کرتا۔ اگر میں اس کے پاس کمرے میں بیٹھی ہوتی اور میرا گلاب ادھر جھانک بھی لیتا تو وہ اسے بلا کر اس کے کان کھینچ لیتا۔
تبھی گلاب کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگنے لگا۔ اب وہ گھر میں چھپنے سے زیادہ باہر بھاگنے جانے کو زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا، اور یوں ہی زمان کے آنے کا وقت ہوتا اس کی گاڑی کی آواز سنتا، دور سے سنتا تو گھر کے پچھلا دروازہ کھول کر نکل جاتا، کبھی محلے کی گلیوں میں جا چھپتا، کبھی پڑوسن کے گھر اور کبھی کسی دیواری میں۔ اگر ایک جگہ نہ سوچتی تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں بھی کے پیچھے بھی جا کر بیٹھ جاتا اور دیر تک گھر نہ آتا۔ زمان کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا اور اسے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی عافیت ہوتی۔ میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ زمان سوئے تب جاؤں اسے دیکھنے نکلوں گی۔ اکثر وہ خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ جاتا مگر گھر کے اندر نہ آتا۔ زمان کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی۔ جس روز زمان کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آیا تو وہ پوچھتا کدھر ہے وہ گدے کا بچہ۔ اگر وہ باہر ہوتا تو زمان اس کی تلاشی میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لاتا اور مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا۔ کہتا کہ یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چھپتا ہے، کسی دن کسی بدماشی کے ہتھے چڑھ جائے گا تب ہی تجھ کو سمجھ آئے گی بے وقوف عورت۔ میں بے وقوف عورت اسے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی گھر سے بھاگتا ہے۔ پڑوسی مجھے کہتے تھے کہ تم اسے اس ظلم ستم کیوں سہتی ہو، اس راکشس کے، پولیس کو کیوں نہیں بتا دیتے؟ اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم جا کر رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میں نے جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہو گے کہ شوہر کو گرفتار کروا دیا۔ اب اس کا علم آسمان کی حدوں کو چھونے لگا۔ آخر کوئی عورت کب تک شیطان کا صفت شوہر کی تابعداری کو کر سکتی ہے؟ اب یہ ہونے لگا کہ یوں ہی وہ مارنے کو گلاب کی طرف لپکتا، میں بکنا جھکنا شروع کر دیتی۔ اس کا الٹا اثر ہوا، وہ اور زیادہ چڑچڑا ہو گیا اور ہم میاں بیوی میں نفرت کی ایک ناقابل عبور دراڑ پڑ گئی۔ اس روز شام کو زمان نے میرے بچے کو حکم دیا کہ جا کر دودھ لے آئے۔ اس نے باورچی خانے سے برتن اٹھایا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پیسے دو تو دودھ لینے جاؤں، مگر خوف سے اس کے ہونٹ پر پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ تب میں نے کہا زمان خان اس کو تو رقم دو، یہ دودھ لینے جائے۔ تو کیا یہ گونگا ہے، خود نہیں کہہ سکتا؟ زمان نے بڑبڑاتے ہوئے بٹوے میں سے 100 کا نوٹ نکال دیا اور کہنے لگا دھیان سے نوٹ لے کر جانا، اگر نہیں دیا تو جلدی آنا 5 منٹ میں۔ میرا سر در سے پھٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا کہ تم چائے کی چولہے پر کیتلی رکھ دو۔ وہ کسی حکم کے غلام کی طرح دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ دودھ کی دکان پر زیادہ دور نہ تھی مگر گلاب کو گئے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر میرے شوہر کو غصہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ زخمی ناک کی طرح پھنکار رہا تھا اور میں دل ہی دل میں قرآن آیت پڑھ کر اس کی جانب پھونکنے جا رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ میرے لال کو کچھ نہ کہے مگر کہاں پتھر میں چونک لگ سکتی ہے۔ آخر غصے سے بل کھاتا اور باہر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ آج ہی اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ آنچل پھیلا کر دعا مانگنے لگی، یا رب تو گلاب کو باہر سے ہی اٹھا لے، اس سے پہلے کہ اس کے کراخت ہاتھ اس کے نازک بدن کو چھوئے۔ دعا مانگ کر جب میں نے دروازے کی جانب نظر کی تو دیکھا کہ وہ میرے 7 سالہ بچے کو، جو دیکھنے میں 6 برس سے بھی کم لگتا تھا، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے۔ میرے دل میں درد کی لہر اٹھنے لگی اور میں نے بچے کو میرے سامنے لا کر پنجا اور اس پر خسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ناتواں زمین پر تڑپ کر بلگنے لگا، دہائی دینے لگا، ماں ماں مجھے بچا۔ تبھی میں تڑپ کر اس پر گری تو زمان نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ گلاب تو تکلیف کی تاب نہ لا کر بے سودہ ہو چکا تھا۔ کبھی باڑہ کی مالک نے آ کر نوکر کو بھیجا، اس نے کہا کہ تمہارا لڑکا دودھ لے کر تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور دودھ گر گیا۔ میں نے کچھ روپے کا دودھ دے کر باقی اسی کے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، وہ بھی وہاں گر کر بکھر گئے۔ کچھ نوٹ ہوا سے اڑ گئے اور کچھ رقم میرے ہاتھ آئی ہے۔ یہ لو، اور یہ دودھ مالک نے بھجوایا ہے کہ رکھ لو، دودھ گر گیا اس لیے بھجوایا ہے، رقم کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت سن کر جان گئی کہ اسے پیسوں کے گر جانے سے خوف ہوا کہ اب بہت مار پڑے گی تو وہیں کیوں بیٹھ گیا ہوگا۔ بے غیرت کو کیا ضرورت تھی اس طرح بھاگنے کی؟ جب وہ دودھ کا برتن ہاتھ میں تھا، زمان نے کہا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں روتے ہوئے بولی، شکی کا لب، تو نے تو کہا تھا کہ اس کو دیر نہ کرنا، جلدی دودھ لے کر آنا۔ تبھی وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر تو نے حمایت کی کہ شیطان کی، تیری انہی طرف داریوں نے ہی اسے شیطان بنایا ہے۔ یہ سن کر اب جو میرے دل میں آیا، بکنے لگی،
اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہوگی۔ میرے ایسے تیور اس نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے میرے لخت جگر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر زمان اٹھانے نہ دیتا۔ گلاب نے اب آنکھیں کھول دیں، تب وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے کہا، میرا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرے بازو پکڑ کر اٹھنا چاہا، مگر اٹھ نہ سکا۔ زمان یہ سب کرسی پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تبھی بولا، دیکھو تو صحیح اس کے ڈرامے کر رہا ہے، ارے اٹھ جا۔ یہ کہہ کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف لپکا۔ تبھی میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولا، خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ زمان پھر بھپر گیا، بولا، تیری یہ مجال دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتا یہ۔ تب گلاب خوف سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے دروازے کو پکڑ لیا۔ تب زمان بولا، اب ساری رات تو یہیں کھڑا رہے گا، تیری یہی سزا ہے۔ ایک تو دودھ گرا دیا، پھر 50 روپے بھی اڑا دیے، یہ نقصان کیا تیرا باپ پورا کرے گا؟ بچہ دروازہ پکڑ پکڑ کر کھسکتا ہوا پھر نیچے بیٹھ گیا تو زمان مجھ پر چلایا، تو ہٹ جا، یہ تجھے دیکھ کر دھکنڈ کر رہا ہے۔ مگر میں اس خوف سے کھڑی رہی کہ یہ طیش میں آ کر پھر نہ اسے مارنے لگے، کہیں میرا بچہ مر بھی نہ جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ظلم کی یہ کٹھن رات کسی طور تمام ہو جائے تو میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر ادھر سے نکل جاؤں گی۔ نکاہت تھی یا خوف، گلاب نہیں اٹھ سکا۔ جب زمان مسلسل اسے اٹھنے کا کہے جاتا تھا، مگر فرش پر اٹھنا میرے لال کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی وہ ظلم سے اس پر جھپٹا تو میں اس کو دوڑ کر اس کے گریبان پکڑ کر کھینچا اور چلائی، اب اس کے قریب نہ جانا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ کیا تیرے سینے میں دل نہیں؟ میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو سانس لینے کی مہلت تو دے۔ وہ بولا، تو ہٹ، میں دیتا ہوں سہولت آخری سانس کی۔ تب آسمان پھٹا اور زمین کا کلیجہ شک ہوا، مگر ایک ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ بے دردی میرے لال کے جسم پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بچے نے چیخ بلند کی اور میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر گھر سے باہر دوڑی۔ میرے بچے کا گردہ پھٹ گیا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میری چیخوں پکار سن کر لوگ آ گئے، لیکن تب میرا جگر گوشہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اب ایک تن مردہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے زمان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ جیل چلا گیا، مگر میں اب بھی مین کرتی ہوں، اے کاش زمان گلاب کو مارنے کی بجائے مجھے مار ڈالتا۔ اے کاش ایسے سنگ دلوں کو عدالت سے سخت سزا ملے جو معصوم بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کے دلوں میں شگاف ڈال دیتے ہیں۔ میری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔